اس کے باوجود اللہ سے اتنی محبت ہے کہ نہ اللہ کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچنا. کہا اے میرے رب میں تو کبھی مایوس ہی نہیں ہوا تجھ سے دعا کر کے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اتنا لو ابراہیم علیہ السلام کا. کہتے ہیں کہ مجھے کھلانے والا اللہ ہے, مجھے پلانے والا اللہ ہے, وہی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے. کتنا دکھی تھے, کتنا دکھی تھے. اللہ سے کہا اے اللہ آپ مجھے ان کے حوالے کرتے ہیں جو میرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. ساری باتیں کر کے کہا او مائی لارڈ اف یو آر پلیز ود می دین نتھنگ ایلس میٹرز. اے اللہ جب تک تو راضی ہے نتھنگ ایلس میٹرز. کہتے ایک دم اٹھے, پنجابی کہتے وہ کملے ہوں, وہ پاگلوں. جے رب سانو ڈبو کے مارنا چاہتا ہے اسی ڈب کے مرن گے انہوں راضی کرن واسطے. اللہ اکبر. کہتے کیا ہو گیا, اگر رب نے مارنا ہے ہمیں ڈبو کے تو مریں گے ڈوب کے. اور کئی واقعات ہیں, بے اولادی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو, کہہ دیتے ہیں اللہ اگر تیری یہی رضا ہے تو ٹھیک ہے, اور پھر ہو جاتی ہے. جب وہ مان لیتے ہیں تب ہو جاتی. ایک بندہ مان ہی نہیں رہا, کانسٹنٹ لڑ رہا ہے, انکانشیسلی لڑ رہا ہے اللہ سے, لڑائی لگائی ہوئی ہے, شکایت لگائی ہوئی ہے ہی نہیں ایکسیپٹنس, ہے ہی نہیں ایکسیپٹنس, ہے ہی نہیں. کیونکہ جتنا محبت اللہ سے نماز میں قائم ہو سکتی ہے اور کسی چیز میں نہیں ہو سکتی. لو پریکٹیکل ایکشن سے قائم ہوتا ہے. یہ باقی سب باتیں ہیں الفاظی, اللہ سے مجھے بہت محبت ہے, بہت محبت ہے, کوئی محبت نہیں ہے, سب جھوٹ ہے. اللہ سے اگر محبت ہے تو آپ نماز کے لیے اٹھیں گے, ہو ہی نہیں سکتا آپ نماز کے لیے نہ اٹھیں. میں ہی ظالم ہوں, آپ کی کوئی آپ غلطی کر ہی نہیں سکتے, آپ کا کوئی فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. ساری مسٹیکس میری ہیں اللہ, سارے ڈیسیجنز غلط میرے ہیں, ساری کوتاہیاں میری ہیں, میری نالائکی ہے. میری نالائکی کی وجہ سے آج مجھ پہ مصیبتیں آئی ہیں, میرے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج مجھ پہ مصیبتیں آئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے حاوی ایموشن ان کی تھرو آؤٹ لائف میں کیا ہے؟ لو. لو فار ہیومینٹی, لو فار صحابہ, لو فار فیملی اینڈ لو فار اللہ. اور ہمارا پلس پوائنٹ یہ ہے لو فار اللہ. جو مرضی ہو جائے لو فار اللہ نہیں گرنا چاہیے, جو مرضی ہو جائے لو فار اللہ نہیں رکنا چاہیے, جو مرضی ہو. آپ انبیاء کے الفاظ تو دیکھیں, وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. حضرت زکریا کہہ رہے ہیں جنہوں نے کوئی 1000 بار تو اولاد کی دعا کی ہوگی بڑھاپے تک, 1000 بار کیا 1,00,000 بار کی ہوگی, اس کے باوجود اللہ سے اتنی محبت ہے کہ نہ اللہ کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچنا. کہا اے میرے رب میں تو کبھی مایوس ہی نہیں ہوا تجھ سے دعا کر کے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اتنا لو ابراہیم علیہ السلام کا. کہتے ہیں کہ مجھے کھلانے والا اللہ ہے, مجھے پلانے والا اللہ ہے, وہی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے. اور پھر کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. پازیٹیو چیزوں کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ. بیماری کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اپنی طرف. حالانکہ اللہ کی طرف سے بھی, لیکن اتنی محبت ہے کہ اللہ کے ادب میں کمی نہ آئے. جیسے ایک باپ سے اتنی محبت بچہ کرتا ہے کہ کوئی بھی نیگیٹو جملہ نہ بولے. کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے کون شفا دیتا ہے؟ شفا کی نسبت اللہ, بیماری کی نسبت اپنے آپ سے. یہ ہوتی ہے محبت اللہ سے. حضرت ہاجرہ اتنی محبت, حضرت ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے, خاموش ہیں. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, آج کوئی ایسے ہسبینڈ کرے تو کیا ہوگا. چھوڑ کے چلے گئے, خاموش ہیں, بول ہی نہیں رہے, بول ہی نہیں رہے. حضرت ہاجرہ پوچھ رہی ہیں بتائیں تو صحیح ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ خاموش. حضرت ہاجرہ عقل مند تھی, سمجھ گئی, کہتی اللہ کا حکم ہے. کہا نام. دیٹس اٹ, دیٹس آل ہی سیڈ, یس. حضرت ہاجرہ چپ ہو گئے, قبول ہے. اتنی محبت, اتنی محبت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے واقعے کے بعد کتنا دکھی تھے, کتنا دکھی تھے. اللہ سے کہا اے اللہ آپ مجھے ان کے حوالے کرتے ہیں جو میرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. ساری باتیں کر کے کہا او مائی لارڈ اف یو آر پلیز ود می دین نتھنگ ایلس میٹرز. اے اللہ جب تک تو راضی ہے نتھنگ ایلس میٹرز. ابھی میں جوہر آباد گیا ہوا تھا تو وہاں پہ ہمارے ہوسٹ انہوں نے ایک واقعہ سنایا اپنے گاؤں کا. تھوڑا سا آپ کو واقعہ عجیب لگے گا لیکن آئی ول ایکسپلین. کہتے کہ ہمارے گاؤں میں سیلاب آیا جب فلڈ آیا ہوا تھا نا, 2021 کی بات ہے, آئی تھنک 22 کی بات. کہتے ہمارے سارے پنچایت لگی, لوگ بڑے پریشان بیٹھے, کی کریے. پنجابی میں سنا رہے تھے کیا کریں, تباہی بڑی مچ گئی, یہ وہ. کہتے ایک بابا جی بیٹھے تھے فل سویگ کے ساتھ, ایک بزرگ, بابوں کا بڑا سویگ ہوتا ہے. کہتے ایک دم اٹھے, پنجابی کہتے وہ کملے ہوں, وہ پاگلوں. جے رب سانو ڈبو کے مارنا چاہتا ہے اسی ڈب کے مرن گے انہوں راضی کرن واسطے. اللہ اکبر. کہتے کیا ہو گیا, اگر رب نے مارنا ہے ہمیں ڈبو کے تو مریں گے ڈوب کے.
کہتے سب اس کا منہ دیکھیں کہ یہ اس نے کیا جملہ کہہ دیا بابے نے. کہتے کچھ دن بعد فلڈ ٹل گیا. اللہ اکبر. عجیب و غریب پازیٹیوٹی, عجیب چیزیں ہونے لگ گئیں, یعنی ساری چیزیں حل ہونے لگ گئیں. تو دیکھیں یہ محبت کا تقاضا ہے. آلدو جملہ اس کا بڑا ایکسٹریم تھا بزرگ کا, لیکن یو نیور نو اللہ کو کیا جملہ پسند آ جائے. ٹھیک ہے, اور کئی واقعات ہیں, بے اولادی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو, کہہ دیتے ہیں اللہ اگر تیری یہی رضا ہے تو ٹھیک ہے, اور پھر ہو جاتی ہے. جب وہ مان لیتے ہیں تب ہو جاتی. ایک بندہ مان ہی نہیں رہا, کانسٹنٹ لڑ رہا ہے, انکانشیسلی لڑ رہا ہے اللہ سے, لڑائی لگائی ہوئی ہے, شکایت لگائی ہوئی ہے ہی نہیں ایکسیپٹنس, ہے ہی نہیں ایکسیپٹنس, ہے ہی نہیں, تو پھر کیسے جو ہے یہ حل ہوگا. ابو بکر صدیق کے پاس ان کی بیٹی ہیں آسمہ بنت ابی بکر. حضرت آسمہ کی کبھی آپ لائف پڑھ لیں, آپ روتے رہیں گے, گھنٹوں روتے رہیں گے. ان کی سٹرگل سن کے, ان کی مشکلات سن کے بلائنڈ ہو گئی تھی, بلائنڈ ہو گئی تھی رو رو کے غم میں. لیکن اپنے بیٹے کو عبداللہ بن زبیر کو کس بے دردی سے شہید کیا گیا, آپ پڑھیں تاریخ جا کے, کہ ان کا سر لٹکایا گیا چوک میں عبداللہ بن زبیر کا. تو جب بیٹے کی لاش کا پتہ لگا, انہیں دیکھ نہیں سکتی تھی, بیٹے کی لاش کا پتہ لگا تو اتنے توکل والے انہوں نے الفاظ کہے, یعنی امیجن بھی نہیں کوئی کر سکتا ماں اس طرح کے سٹرونگ الفاظ کہے گی کہ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں. یہ ان کے الفاظ ہیں کہ رب کی اگر یہی رضا تھی تو ہم راضی ہیں. تو یہ وہ کریکٹرز تھے دیکھیں جن کا جنت میں سٹیٹس ہے, جو اللہ کے کلوز ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوز ہوں گے. کلوزنس ایسے ہی نہیں مل جائے گی اس ٹائم پہ, وہ پورا کرائٹیریا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. تو لو 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 فار اللہ, لو فار ہیومینٹی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت تھی ہیومینٹی سے. اب دیکھیں ہسبینڈ وائف ون ون مائنڈ سیٹ پہ آ جائیں, لو والے مائنڈ سیٹ پہ آ جائیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ آئی لو ہر, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی لو ہم. ٹھیک ہے, اولاد کے بارے میں لو مائنڈ سیٹ پہ آ جائیں, ون ون مائنڈ سیٹ پہ آ جائیں, تو بہت سی چیزیں حل ہو سکتی ہیں. یہ سارے پازیٹیو سکلز ہمیں مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لو از این ایکسیلنٹ ایموشن. اسی لیے اسٹارٹ فرام لو آف اللہ. میں آپ کو کیوں نماز کا پورا ٹاپک کروایا, کیونکہ جتنا محبت اللہ سے نماز میں قائم ہو سکتی ہے اور کسی چیز میں نہیں ہو سکتی. لو پریکٹیکل ایکشن سے قائم ہوتا ہے. یہ باقی سب باتیں ہیں الفاظی, اللہ سے مجھے بہت محبت ہے, بہت محبت ہے, کوئی محبت نہیں ہے, سب جھوٹ ہے. اللہ سے اگر محبت ہے تو آپ نماز کے لیے اٹھیں گے, ہو ہی نہیں سکتا آپ نماز کے لیے نہ اٹھیں. بھائی جس سے محبت ہوتی ہے اس کا کہنا مانا جاتا ہے, باقی سب لفظی ہے, باقی سب ذہن کا دھوکہ ہے, سخت الفاظ ہے لیکن دیٹ از دا ٹروتھ. ٹھیک ہے, تو اسی لیے میں نے آپ کو نماز میں لو بلڈ کرنے کا, لو بلڈ کریں اللہ کے ساتھ. اتنا شکر گزار ہو جائیں, اتنا شکر گزار ہو جائیں کہ دیکھیں حضرت یونس کی دعا پیک آف شکر گزاری ہے. آپ انگلش میں کہیں اور اردو میں کہیں کہ اللہ میں ہی ظالم ہوں, آپ کی کوئی آپ غلطی کر ہی نہیں سکتے, آپ کا کوئی فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا, ساری مسٹیکس میری ہیں اللہ, سارے ڈیسیجنز غلط میرے ہیں, ساری کوتاہیاں میری ہیں, میری نالائکی ہے, میری نالائکی کی وجہ سے آج مجھ پہ مصیبتیں آئی ہیں, میرے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج مجھ پہ مصیبتیں آئی ہیں. یا اللہ تیرے دین پہ عمل نہ کرنے کے نتیجے میں مجھ پہ آج مصیبتیں آئی ہیں. یہ سب الفاظ اس دعا میں آ گئے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تو پاک ہے, تیرے سوا کوئی الہ نہیں, انی کنت من الظالمین, میں ہی غلط ہوں. تو یہ اس میں لو کا ایموشن ہے, بہت لو نظر آ رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دعوت کا کام کیا اور اینڈ میں دعا کیا کر رہے ہیں, اے میرے رب مجھے میرے والدین کو مومنین کو معاف کر دیں. یعنی اے میرے رب مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف فرما دیں. یعنی ایک بندہ 950 سال دعویٰ کرتا ہے, کتنا کھپتا ہے ٹو بی آنیسٹ, اپنی قوم کی باتیں سنتا ہے, ریجیکشن دیکھتا ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ دیکھتا ہے, اور ٹو بی آنیسٹ انسلٹ دیکھتا ہے, ہیوملیشن دیکھتا ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا سورہ نوح میں ان کے الفاظ ہیں کہ اے میرے رب یہ کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں, یہ اپنے سروں پہ چادریں رکھ لیتے ہیں مجھے دیکھ کے, یعنی اتنا اگنور کرتے ہیں مجھے. تو آج ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہم تو اس سے ملنا چھوڑ دیں گے. جیسے میں اپنے کسی رشتہ دار کو کوئی بات کہوں کانوں میں انگلیاں دے لے, ہم تو ہمیشہ کے لیے تعلق توڑ دیں گے کہ بھائی آئندہ ان کے پاس نہیں جانا. تو وہ اتنا شکر گزار ہے, اتنا شکر گزار ہے, اتنی محبت ہے اللہ سے, کہتے ہیں میرے رب کوتاہی ہو گئی معاف کر دے اور مجھ سے قبول کر لے جتنا میں نے کیا. حضرت ابراہیم السلام ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے میرے رب کوئی غلطی ہو گئی قبول کر لے. حالانکہ اتنی محنت کی, گھر باہر چھوڑ کر آئے ہوئے,
بیٹے کو ساتھ ملایا ہوا ہے, مزدوری کر رہے ہیں, خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں, لیکن دعا کیا ہے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہوپ لیڈس ٹو یرننگ فار پازیٹیو. دیکھیں جو بندہ ہوپ کو پریکٹس کرے گا, ہوپ ایک سائنٹیفک کانسیپٹ ہے. آپ ہوپ کو ایبسٹریکٹ کانسیپٹ نہ سمجھیں. ایبسٹریکٹ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, بس ایک ہوائی بات ہے, امید کرو امید کرو. امید ایک سائنٹیفک کانسیپٹ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں امید میں 2 چیزیں آتی ہیں. آپ کبھی ہوپ کو سائنٹیفک سرچ کریں گوگل پہ جا کے, ہوپ کی سائنٹیفک ڈیفینیشن, تو اس میں ایک ایجنسی تھنکنگ ہے اور پاتھ وے تھنکنگ ہے. ٹھیک ہے, یہ 2 سائنٹیفک کانسیپٹس ہیں. ان سے مراد کیا ہے؟ ایجنسی تھنکنگ ہے کہ یو رائٹ ڈاؤن وٹ یو کین ڈو ٹو کم آؤٹ آف اے سچویشن. ہوپ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بہت برے پھنسے ہوئے کسی سچویشن میں, تو ایجنسی تھنکنگ یہ ہے کہ ساری ایجنسیز لکھیں کہ میں اس سچویشن سے نکل کیسے سکتا ہوں. فار ایگزامپل دعا کر کے, فار ایگزامپل اللہ کے آگے گڑ گڑا کے, فار ایگزامپل کسی کی مدد پکڑ کے, فار ایگزامپل گناہ چھوڑ کے, فار ایگزامپل حرام کو ترک کر کے, فار ایگزامپل جو ہے ہجرت کر کے. کئی مواقع اللہ نے دیے. ایجنسی تھنکنگ بہت ہے اگر آپ سوچیں. قرآن میں تو یہاں تک آتا ہے کہ فرشتے ان لوگوں کی جب روح نکال رہے ہوں گے جو عمل نہیں کر سکے دین پہ, تو فرشتے ان سے سوال کریں گے کہ تم ہجرت نہیں کر سکتے تھے, اللہ کی اتنی بڑی تھی ارتھ, تو تم نے کیوں نہیں ہجرت کی. قرآن تو پروموٹ کرتا ہے ایجنسی تھنکنگ کو کہ ڈو سم تھنگ ٹو چینج یور سچویشن. یہ مثال ہے, ایکسٹریم دینا تو نہیں چاہیے, لیکن اس کو اپلائی نہ فوراً کوئی کر لے. اگر کسی کی میرج بہت 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 ٹاکسک ہے, میں نے 4 بار بہت اس لیے کہا ہے کہ اس کو ایویں اپلائی نہ کر لینا, ایکسٹریم سچویشن ہے, تو قیامت والے دن سوال ہوگا کہ تمہیں وے آؤٹ دیا تھا, تم نے کیوں نہیں اڈاپٹ کیا. تمہیں توکل کی امید دلائی تھی اللہ نے سورہ طلاق میں, وائی ڈیڈنٹ یو اڈاپٹ اٹ. تو ایجنسی تھنکنگ از پارٹ آف ہوپ کہ ڈو سم تھنگ, رائٹ ڈاؤن وٹ آئی کین ڈو. اور پاتھ وے تھنکنگ کیا ہے؟ پاتھ وے تھنکنگ ہے کہ اب پاتھ وے کیا ہے, کر میں یہ سکتا ہوں, اب اس کا پاتھ وے کیا ہے, کرنا کیسے ہے. تو ہوپ ایک سائنٹیفک کانسیپٹ ہے, ہوپ کو ایبسٹریکٹ کانسیپٹ نہ سمجھیں. ٹھیک ہے, اور اسلامک ہوپ یہی ہے کہ رائٹ ڈاؤن تم کیا کیا کر سکتے ہو اور اس کے بعد وہ کرو جو تم کرنا چاہتے ہو. اوکے, ہوپ جو بندہ ہوپ پریکٹس کرتا ہے اس میں پازیٹیو چینج کی تڑپ آ جاتی ہے. ہر چیز میں پھر وہ پازیٹیو چینج چاہتا ہے. یہ ایک پریکٹس کر کے دیکھیں آپ. پرائڈ لیڈس ٹو ڈریمنگ بگ. اسی طرح امیوزمنٹ لیڈس ٹو شیئرڈ لافٹر ان سائڈ. جو بندہ امیوز ہوتا ہے بہت زیادہ, امیوزمنٹ کو سیور کرتا ہے, وہ بندہ دوسروں کو بھی امیوز کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک پیارا انسان بن جاتا ہے. انسپریشن جو اٹ اسپائرز یو ٹو ایکسیلنس. جو بندہ انسپریشن کا قائل ہوتا ہے, انسپائر ہوتا ہے, وہ بڑا کرتا ہے نا, کچھ بڑے بڑے کام وہ کرتا ہے. وہ پھر ان لوگوں کی بایوگرافیز پڑھے گا جنہوں نے انسپائر کیا ہیومینٹی کو, وہ پھر خود کچھ ایکسیلنس کی طرف جائے گا اور الٹیمیٹلی لوگوں کو انسپائر کر کے زندگی گزارے گا. all leads to accommodating the new. یہ سائنٹیفک کانسیپٹ ہے کہ ہر پازیٹیو ایموشن لیڈس ٹو سم ایکشن, لیڈس ٹو سم ہیبٹ, اور سبحان اللہ لو لیڈس ٹو ایوری تھنگ. ریسرچ ہے کہ لو لیڈس ٹو آل. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.